امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ نمبر 9، سستالی جیلان۔ جیلان ایک نوجوان، خوبصورت اور غریب عورت ہے جسے کم عمری میں شادی پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے یوسف کی ماں وہ اپنے بیٹے کی خاطر اپنے بے روزگار، دھوکے باز اور خام شوہر نجمی کو برداشت کرتی ہے۔ 7 سالہ یوسف ذہین، دلکش اور نرم دل ہے۔ دیر اثنا جیلان خفیہ طور پر ایک پیشہ ورانہ صحت کے اسکول میں پڑھتی ہے۔ جب وہ گریجویٹ ہونے کے بعد فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے، جیلان اور اس کے بیٹے کو نجمی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے والے تشدد اور مصائب پر آنکھیں بند کرنے سے انکار کرنے والا واحد شخص اس کا بوڑھا باپ ویسی ہے۔ اپنے خاندان کی کفالت کرنے اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے جیلان آتماکا بیکری کی بوڑھی والدہ کے لیے گھریلو ملازمہ اور نگہداشت کرنے والے کے طور پر کام کرتی ہے۔ نمبر 8، جان بوجو۔ یہ سیریز محمد، ایک کامیاب وکیل کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنی اجنبی بیٹی دعا سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے میں طویل عرصے سے دبے ہوئے راز منظر عام پر آتے ہیں جو ان کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ خاندان کا نازک توازن اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب جلال کا پوشیدہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ دیر اثنا اس کی بیوی خاندان اپنے ارد گرد کے حل سے بے خبر تمام مشکلات کے خلاف خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 7، شاکر پاشا آئلیسی۔ یہ سیریز شاکر پاشا خاندان کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ ایک عثمانی خاندان جو صرف 20ویں صدی کے چند عظیم فنکاروں کو جنم دینے کے لیے اس اسکینڈل سے بکھر گیا تھا۔ 1911 میں شاکر پاشا ایک ریٹائرڈ عثمانی کمانڈر اور تاریخ کے مصنف تھے جو بیوکاڈا میں مقیم تھے۔ جب اس کا بڑا بیٹا جیوات ایک اٹالین بیوی کے ساتھ آکسفورڈ سے واپس آیا، وہ سب خاندانی ولا میں اکٹھے رہتے تھے جہاں بوہیمین جیوات کا اپنے فوجی والی سے اختلاف بڑھتا جا رہا تھا، جو جیوات کی بیوی اور طرز زندگی کو ناپسند کرتا تھا۔ لیکن جیوات کی بیوی بڑے آدمی سے متاثر ہو گئی اور وہ مزاحمت کرنے سے قاصر رہا۔ اس طرح واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس نے شاکر پاشا خاندان کو الگ کر دیا، جو ان کی شاندار کہانی کا صرف آغاز ہے۔ نمبر 6، بیرگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پراسرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 5، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتا ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہی ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کر دیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 4، سیاہ قلب۔
سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوکیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائے کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 3، ایشرف رویا۔ بچپن میں ایشرف کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جسے وہ رویا کہتا تھا اور اس کی تلاش میں وہ برسوں گزار دیتا ہے۔ صرف راستے میں ایک طاقتور مافیا شخصیت بن جاتا ہے۔ دیر اسنان نیسان، ایک مثالی میوزیشین، ایشرف کے ہاسٹل میں منعقدہ ایک شادی میں پرفارم کرنے کے بعد خود کو شدید خطرے میں پاتی ہے۔ ایشرف نیسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی رویا ہے جس کا وہ برسوں سے پیچھا کر رہا ہے، اور ایک پولیس کی مخبر۔ محبت، دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے ایشرف کو اپنی مجرمانہ سلطنت اور اپنے جذبات دونوں کے ساتھ ایک ظالمانہ حساب کتاب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، صاحب سزلر۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی۔ عزیزے، کیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوا تھا۔ رفت ایک ٹیچر بالا سے محبت کرتی ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ نمبر 1، ازاک شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے، تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جیہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔